خودکشی پر سزا کیوں ہے؟ بشرا صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں خودکشی کو خودکشی کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس وقت موت کے فرشتے کو نہیں آنا تھا یا اللہ کی طرف سے موت مقرر ہی نہیں تھی؟ بھائی خودکشی کو خودکشی اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی کا معنی مارنا، خود کا معنی از خود، تو خود اپنے آپ کو مارا ہے اس نے۔ رہا یہ مسئلہ کہ موت کے فرشتے کو تو آنا ہی تھا، اور اللہ کی طرف سے موت جب مقرر تھی تو اس کو جرم سزا کیوں ملتی ہے قیامت کے دن؟ بھائی موت تو اللہ کی طرف سے مقرر تھی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ موت ابھی میری مقرر ہے۔ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، زید نے بکر کو قتل کر دیا، اب بکر کے وارثین آئے اور زید کو قتل کرنے لگے کہ تم نے بکر کو کیوں مارا؟ زید کہتا ہے کہ بھائی اس کی موت کا وقت مقرر تھا، میں نے تو ٹائم پہ بندے کو کلٹی کیا ہے، جو ٹائم تھا اسی وقت بندہ گیا ہے دنیا سے۔ تو کیا زید کا اس بیس پہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے؟ ظاہر ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ اس نے قتل ہو جانا ہے؟ ابھی یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا، آپ کو تھوڑی پتا تھا، تو آپ نے تو اپنے علم کے مطابق اس سے اس کی زندگی چھینی ہے۔ ہاں پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بکر کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ زید کو قتل کر دیں اور اس کو یہی بولیں اس کی میت پہ کھڑے ہو کر کہ بھائی معاف کرنا، آپ کے بھی ٹائم ابھی آ چکا تھا، تو ہم نے بھی کوئی غلط نہیں کیا۔ تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھ کے مار رہا ہوتا ہے کہ میں زندگی سے بیزار ہوں اور گویا میں وقت سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، تو اس کو اس جرم کی سزا ملتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لینے والے؟ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور خودکشی پر بڑی سخت سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے ہلاک کیا تو برزخ میں وہ اسی طرح اللہ اس کو سزا دیں گے کہ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا وہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے مارا تو برزخ میں ایسا ہی پہاڑ قائم کیا جائے گا اور وہ بلندی سے اپنے آپ کو گرا کے مسلسل مارتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا میت کو غسل دینے کے لیے پاکی شرط ہے؟ نائلہ عارف قصور سے پوچھتی ہیں میت کو غسل دینے کے لیے غسل دینے والے شخص کا غسل اور وضو سے ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں جی، اس کا غسل یا وضو سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسماعیلی سے نکاح کی ایک صورت۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے اگر ایک اسماعیلی کہے کہ میں نکاح کے بعد دل سے سنی ہو جاؤں گا تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جبکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دل سے سنی ہوں گے۔ نہیں، یہ نکاح بالکل درست نہیں ہے، اس سے اوائڈ کریں آپ۔ باپ کے قاتل سے نکاح کا حکم۔ ثمر راول پنڈی سے پوچھتے ہیں ایک لڑکے کے ساتھ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نکاح دیندار لوگوں سے کرنا چاہیے، فاسق سے نکاح کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، اور اتنا بڑا سفاک جس نے باپ کو قتل کر دیا اس سے تو نکاح ویسے ہی غیرت کے خلاف ہے۔ اور کیا بھروسہ ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا کل لڑائی میں آپ کو بھی قتل کر دے؟ وہ تو باپ تو ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اور اس سے کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جو باپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بیوی پہ کیوں نہیں اٹھائے گا ہاتھ؟ تو آپ کوئی بھی ہے اس طرح اس کو اس نکاح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کسی نے توبہ کر لی ہو، پہلے زندگی بری ہو اب توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے ہوں، آثار کا مطلب اب اعمال سے پتہ چلتا ہو کہ یہ پورا چینج ہو چکا ہے، تو اگر پورا چینج کوئی ہو چکا ہے، صرف زبانی کلامی توبہ نہیں بلکہ عمل سے ہمیں لگ رہا ہو، کیونکہ دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، تو دیکھنے میں لگتا ہو کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے مکمل اور یہ پہلے زندگی الگ تھی اب زندگی الگ ہے، تو جب اطمینان ہو جائے تو پھر نکاح کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نامہ اعمال میں کون سے گناہ درج ہوں گے؟ زوجہ عبداللہ، قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، کیا اس میں وہ گناہ بھی شامل ہوں گے جن سے ہم نے توبہ کر لی ہے؟ وہ گناہ بھی شامل ہوں گے جن سے ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے تم سے دنیا میں بھی مواخذہ نہیں کیا اور آخرت میں بھی مواخذہ نہیں کر رہا، تو اللہ تو چونکہ جانتے ہیں تو اللہ ہمیں بتا بھی دیں گے کہ یہ وہ گناہ تھے جو تم نے کیے تھے، اور وہ پوری انسان کی زندگی اس کے سامنے لا دی جائے گی۔ البتہ وہ گناہ جن سے انسان نے پکی توبہ کر لی ہو تو وہ گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیے جائیں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کریں گے۔ سگریٹ پینے کا حکم۔ اعجاز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اسلام میں سگریٹ پینا کیسا ہے؟ جناب اعجاز بھائی میں اس پر کافی تفصیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس پہ دلائل سے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، بالکل حرام تو نہیں لیکن مکروہ۔ البتہ عرب علماء اس کے بالکل ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو بہرحال مکروہ کہیں یا حرام کہیں اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اسے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ والدین کی لڑائی ہو تو کیا اولاد بھی دشمنی رکھے؟ رئیس الدین انڈیا۔
اگر والدین کی کسی سے دشمنی ہو تو کیا اولاد کو بھی اس سے دشمنی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین کا حق پہلے ہے، لہذا اولاد کو بھی والدین کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر والدین کی کسی سے دشمنی جائز دشمنی ہے، ان لوگوں نے آپ کے والدین پر واقعی ظلم کیا ہے تو اور واقعی زیادتی کی ہے اور اس درجے کی زیادتی کی ہے کہ ان سے بائیکاٹ کرنا یعنی بنتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو پھر اگر والدین اس بیس پہ یعنی جائز وجوہ کی بیس پہ ناراض ہے تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دشمنوں سے زیادہ بے تکلف نہ ہو، ان سے ریزرو رہے، یہ احساس دلائے ان کو کہ ہمارے والدین چونکہ آپ سے ناراض ہیں لہذا ہم بھی آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر والدین نے جو دشمنی رکھی ہے وہ غلط بنا پہ رکھی ہے، وہ ناجائز دشمنی ہے، محض ایک ذاتی بغض اور ذاتی کینہ کی بیس پہ، تو پھر اس چیز میں اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کو فالو نہ کرے، کیونکہ کسی سے بلا وجہ دشمنی رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کیا قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ ارقم صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں اگر قرآن کی ٹرانسلیشن ہندی میں ہو تو کیا ہم اسے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن کا ترجمہ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے تو صحیح قول کے مطابق اس ترجمے کو بھی آپ بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہو اور تفسیر کا عنصر زیادہ ہو تو پھر اس کتاب کو آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کم ہے، اس کی ڈیٹیل زیادہ ہے، تو جو زیادہ چیز ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔